من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجَنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ قسم کھاتے ہیں اللہ کی بڑی زور سے کہ ضرور اگر آپ حکم کریں گے ان کو تو نکل جائیں گے وہ۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت معروف اور حقیقت ہے، معلوم ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے اعمال۔ یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ منافقین دل سے ایمان لائے اور ظاہراً ایمان، دل سے ایمان نہیں تھا۔ ظاہر میں ایمان تھا، دل سے ایمان نہیں تھا۔ اب ان کو پروف دینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں، اس لیے وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ قسم کھا کر یہ کہتے ہیں، زوردار قسم کھا کر اللہ کی، کہ اگر آپ ہم کو بیوی بچے چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور سب کو چھوڑ چھاڑ کر نکل جائیں گے۔ جہاد کے لیے جانا ہوتا تھا تو یہ جھوٹے بہانے کر کے واپس آ جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں عورتیں اکیلی ہے، سامان کھلا ہوا ہے، اس لیے ہم لوگ نہیں آ سکتے ہیں، اجازت دے دیں۔ آپ اجازت دے دیتے تھے کہ واپس لوٹ جاؤ۔ تو یہ قسمیں کھاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ضرور نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ تم قسمیں مت کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے کہ تم کیسے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر ہے، واقف ہیں اللہ تعالیٰ کو تمہارے عمل سے۔ اور پھر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ کہا گیا کہ اگر تم پیٹ پھراؤ اس کے بعد بھی، یعنی اطاعت نہ کرو رسول کی اور اللہ کی، تو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، بے شک ان کے اوپر وہ ہیں جو انہوں نے بوجھ اٹھایا، وَعَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر وہ ہیں جو تمہارا بوجھ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ لازم نہیں ہے کہ دعوت دیں تو صراط مستقیم پر وہ لوگ آ ہی جاوے۔ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، آپ کا کام تو صرف ہدایت کی باتیں پہنچانا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول پر تو صرف پہنچانا ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ آیت استخلاف ہے، یعنی خلفائے راشدین دنیا میں آئیں گے، آئے اور چلے گئے، ان کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو
کہ ہم زمین میں ضرور بے ضرور تم کو نائب بنائیں گے، جیسے کہ ہم نے نائب بنایا ان سے پہلے لوگوں کو، یعنی خلیفہ بنائیں گے، زمین میں حکومت تمہیں ملے گی۔ ایک وعدہ پہلے فرمایا ایمان اور عمل صالح کرنے والوں۔ دوسرا وعدہ قدرت دیں گے ہم، قوی کریں گے ہم اس دین کو جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، یعنی دین غالب آ جائے گا، دوسرا وعدہ۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہم بدل دیں گے اس کے بعد، ان کے خوف کے بعد امن کو، امن سے، یعنی ہم امن عطا فرمائیں گے جو ابھی خوف ہیں وہ۔ تو تین وعدے اللہ نے فرمائے۔ پہلا وعدہ کہ ہم آپ کو زمین میں خلافت عطا کریں گے، یعنی حکومت عطا کریں گے، جیسے کہ اگلے لوگوں کو حکومت عطا کی تھی۔ دوسرا وعدہ دین کو غالب کریں گے۔ تیسرا وعدہ خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ یعبدوننی، عبادت کرتے ہیں وہ میری اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ جو شخص کفر کریں یعنی ناشکری کریں اس کے بعد فاولئک ھم الفاسقون، یہ فاسق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے اور بڑی تکلیف کے گزارے، دشمنوں کی طرف سے ایذا رسانی، تکلیف پہنچائی جاتی تھی آپ کو، صحابہ کو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا کہ آپ ہجرت کرو۔ حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی صحابہ نے، اور مدینہ کی طرف اخیر میں ہجرت کی صحابہ نے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ 13 سال یہ زندگی کے آپ کے گزرے۔ اس کے بعد مدینہ میں جب تشریف لے گئے تو انصار نے سہارا دیا، لیکن کفار مشرکین ہر سال مدینہ پر چڑھائی کر کے آتے تھے۔ بدر واقع ہوا، احد واقع ہوا، خندق واقع ہوئی، اور پھر وہاں کے جو یہود تھے ان کے ساتھ بھی مقابلہ ہوتا رہتا تھا، وہ بھی ایذا رسانی میں پیچھے نہیں تھے۔ تو صحابہ نے ہتھیار نہیں رکھے تھے، اس لیے ہر سال گویا کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا۔ تو بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے تو 13 سال وہ گزارے اور پھر یہاں آئے تو ابھی امن ہے نہیں اور کبھی ہتھیار اتارے نہیں، تو ایسا موقع کب آئے گا کہ ہم ہتھیار اتار دیں اور امن واقع ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد۔ ان صحابہ کی تسلی کے لیے آیت نازل ہوئی اور 3 وعدے اللہ نے فرمائے۔ چنانچہ بہت جلد فتح مکہ ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے جزیرۃ العرب میں اسلامی حکومت ہو گئی، پورے جزیرۃ العرب میں اسلامی حکومت ہو گئی، اور آپ رخصت ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، خلافت کا جو زمانہ ہے خلافت راشدہ کا وہ 30 سال رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ سقیفہ بنو ساعدہ میں آپ سے بیعت لی گئی، آپ کے صحابہ نے بیعت لی، اور 2 سال تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، 2 سال تک۔ اندرونی فتنے اٹھے تھے، 3 طرح کے فتنے اٹھے تھے۔ بعض لوگوں نے تو کفر ہی کر لیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد پھر دوبارہ، اور بتوں کی عبادت میں لگ گئے، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی۔
اور تیسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ زکوٰۃ تو دیں گے لیکن اب حکومت کو نہیں دیں گے. یہ چند گروہ ہو گئے. اور ایک گروہ ایسا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، جیسے کہ مسیلمہ کذاب ہے، اسود انسی ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں. تو اب یہ فتنے کھڑے ہوئے آپ کے انتقال کے بعد. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام سے نمٹنے میں ان کا وقت گزر گیا، اور الحمدللہ یہ سارے فتنے ختم ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس سے بھی میں جہاد کروں گا، اور لشکر تیار ہوا. اس لشکر کو دیکھ کر ہی بہت سارے فتنے ختم ہو گئے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لشکر تیار کیے تھے، اور شام کی طرف حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو، فارس کی طرف حضرت خالد بن ولید کو، مصر کی طرف حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو بھیجا تھا لشکر تیار کر کے. اور کچھ فتوحات ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہام ان کو ہوا تھا کہ عمر کو خلیفہ بنایا جاوے، تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی جگہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کی اور ان کو دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال کا زمانہ ہے، عجیب زمانہ رہا. آدھی دنیا پر حکومت ہو گئی حضرت عمر کے زمانے میں، اور بالکل امن کا زمانہ تھا. اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. 12 سال تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے. تو یہ کل کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال ہو گئے. اور 6 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. تو 6 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے. اس طرح 30 سال گویا کی خلافت ہوئی. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ میری امت میں 12 عمرہ آئیں گے، امیر، جیسے کہ امیر معاویہ ہے، اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت حسن ہیں جو بڑے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور مختلف حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں. یہ نہج نبوت پر کام کریں گے. اور اخیر میں امام مہدی اخیر میں اتریں گے، اور پھر دوبارہ پوری دنیا پر انشاءاللہ جو ہے اسلامی حکومت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دین کو غلبہ دیں گے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو. تو اخیر میں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام، امام مہدی رضی اللہ عنہ کہو یا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہو، وہ اتریں گے، اور پھر جو ہے ان کے ہاتھوں پر انشاءاللہ اسلامی حکومت قائم ہوگی، اور اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب مکہ فتح ہو گیا تو ایک انگوٹھی بنوائی تھی جس میں محمد اوپر، بیچ میں اللہ، اور اخیر میں رسول، نیچے محمد، پھر بیچ میں اللہ اور اوپر رسول. اس طریقے سے محمد رسول اللہ ایک گویا کہ نقش کیا ہوا تھا. اس نقش سے آپ صحن عجم کے نام خط لکھتے تھے تو اس کو سکہ لگاتے تھے. سکہ لگانے کے لیے اس سے کام لیا جاتا ہے. وہ انگوٹھی بنائی. پہلے آپ نے سونے کی بنائی تھی، صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھی بنائی آپ کے نقش قدم پر. تو پھر وہ سکے کا مطلب نہیں رہتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو اتارا، اور یہ بھی کہا کہ میں غافل رہا ہوں، اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے. سونا پھر امت کے لیے، مردوں کے لیے، امت کے مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا، اور آپ نے اس کو اتار کر پھینک دیا. صحابہ نے بھی پھینک دیا. پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنائی، صحابہ نے بھی چاندی کی انگوٹھی بنائی. آپ نے اس مرتبہ اتار کر فرمایا کہ اب کوئی اس طرح نقش نہ کریں، لہذا صحابہ نے اتار دیا. پھر آپ کے پاس رہی اور کسی نے اس کی طرح نقش نہیں کیا. تو یہ محمد رسول اللہ نقش کیا ہوا آپ کے پاس تھا انگوٹھی،
آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی خط لکھتے تھے تو اسے انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے. حضرت صدیق اکبر کے پاس رہی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک خلیفہ رہے تو 10 سال تک اسی سے مہر لگاتے رہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوبہ تشریف لے گئے. وہاں ایک کنواں ہے بیل عریش، اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے پاس، تو یہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے اس کنویں میں گر گئی. کنویں کو گاڑا گیا، پانی نکالا گیا، اس کو کیچڑ کو دیکھا گیا، لیکن یہ انگوٹھی ملی نہیں، دفن ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر فتنے کھڑے ہوئے. وہ اس انگوٹھی کے گم ہونے کے بعد اور دفن ہونے کے بعد فتنے کھڑے ہوئے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، باغیوں نے شہید کیا، فتنے کھڑے ہوئے. تو میں مختصر حال انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا. ومن کفر میں انہی کو کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، انہوں نے گویا کہ ناشکری کی، اس لیے وہ لوگ فاسق ہیں. تو اس تفصیل میں انشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات میں ذکر کروں گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا